جب ہم لفظ خلیفہ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک سیاسی رہنما، ایک بادشاہ؟ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ اسلام کی تاریخ میں اس کا مطلب کچھ اور تھا، کچھ بہت ہی مختلف۔ آج ہم ایک ایسے انقلابی نظریے کو کھنگالیں گے جو کہتا ہے کہ ابتدائی خلفاء کی طاقت ہماری آج کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ نظریہ مورخین پیٹریشیا کرون اور مارٹن ہائنز نے اپنی کتاب خدا کا خلیفہ میں پیش کیا ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ابتدائی اسلامی ریاست کے سربراہ یعنی خلیفے کا اصل کام تھا کیا؟ کیا وہ صرف ایک سیاسی حکمران تھا یا اس سے کہیں بڑھ کر کچھ اور؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، جہاں اقتدار کی اصل نوعیت پر ایک زبردست بحث چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ روایتی کہانی ہے جو ہم سب سنتے ہیں کہ خلیفہ پیغمبر اسلام کے سیاسی جانشین تھے، لیکن دوسری طرف کرون اور ہائنز کا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ خود کو زمین پر خدا کا نائب یعنی ڈیپیوٹی آف گاڈ سمجھتے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ اختیار، قانون اور خود مذہب کے سرچشمے کے بارے میں دو بالکل مختلف تصورات ہیں۔ چلیں اس بحث کو سمجھنے کے لیے اس کہانی سے شروع کرتے ہیں جو عام طور پر سنائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے بعد اقتدار دو حصوں میں بٹ گیا۔ سیاسی طاقت خلفاء کے پاس چلی گئی اور مذہبی رہنمائی کا کام علماء نے سنبھال لیا۔ اچھا، تو اس کہانی کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ خلافت خاص طور پر پہلے چند خلفاء کے بعد ایک خالصتاً سیاسی ادارہ بن کر رہ گئی۔ قانون کیا ہے، مذہب کی تشریح کیسے ہوگی، یہ سارے کام علماء نے سنبھال لیے کیونکہ وہ پیغمبر کی تعلیمات کے ماہر تھے۔ تو فرق کیا بنا؟ روایتی کہانی میں بادشاہ اور مذہبی رہنما الگ الگ ہیں، لیکن کرون اور ہائنز کہتے ہیں کہ اصل ماڈل بالکل مختلف تھا۔ ابتدائی خلیفہ صرف بادشاہ نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک ہی وقت میں بادشاہ اور پوپ دونوں تھا۔ سیاسی اور مذہبی ساری کی ساری طاقت ایک ہی شخص کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس انقلابی نظریے کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کہاں سے ملے گا؟ پہلا اور سب سے بڑا سراغ خود خلفاء کے استعمال کردہ لقب میں چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، لفظ خلیفہ خود ہی اس ساری بحث کا مرکز ہے۔ اس کے دو ممکنہ معنی ہیں۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی جگہ لینے والا جانشین یعنی سکسیسر کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی زندہ ہو اور اپنی جگہ کسی کو مقرر کرے تو وہ نائب یعنی ڈیپیوٹی ہوتا ہے۔ تو جب خلفاء نے اپنے لیے یہ لقب استعمال کیا تو ان کی مراد کیا تھی؟ یہاں آ کر ثبوت بالکل واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدائی ذرائع جیسے اس دور کی شاعری اور سرکاری دستاویزات، ان میں خلفاء کے لیے خلیفۃ اللہ یعنی خدا کا نائب کا لقب ملتا ہے، لیکن صدیوں بعد لکھی گئی تاریخ کی کتابوں میں اسی لقب کو بدل کر خلیفۃ الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا جانشین کر دیا گیا، جس سے آپ دیکھیں اختیار کا پورا تصور ہی الٹ گیا۔ اور یہ صرف مورخین کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ اموی خلیفہ معاویہ نے خود بالکل واضح الفاظ میں کہا، زمین خدا کی ہے اور میں خدا کا نائب ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا اختیار براہ راست خدا سے لے رہے تھے، نہ کہ پیغمبر کے جانشین کے طور پر۔ اور بات صرف بیانات تک ہی نہیں رکی تھی، یہ ریاست کی آفیشل پالیسی تھی۔ خلیفہ عبد الملک کے دور میں جو سکے جاری ہوئے، ان پر بھی خلیفۃ اللہ کا لقب کندہ تھا، جو اس کی سرکاری حیثیت کو مزید پکا کرتا ہے۔ اچھا، ثبوت صرف لقب تک ہی محدود نہیں ہے۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی خلفاء کا آپ کہہ لیں کہ جاب ڈسکرپشن کیا تھا، ان کی مذہبی ذمہ داریاں کتنی وسیع تھیں۔ ابتدائی خلفاء کا کام صرف فوج کی قیادت کرنا یا ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں تھا، انہیں نجات کی طرف رہنمائی کرنے والا یعنی امام الہدا مانا جاتا تھا۔ اسلامی قانون کا آخری فیصلہ بھی انہی کا ہوتا تھا، اور انہیں وہ خدا کی رسی سمجھا جاتا تھا جسے تھام کر پوری امت متحد رہ سکتی تھی۔ وہ کمیونٹی کے ستون تھے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ابتدائی مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں خلیفہ کی بیعت یعنی اس کی اطاعت کا عہد مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ صحیح رہنما کا انتخاب صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی آخرت کا سوال تھا، ان کی نجات کا معاملہ تھا۔ اس دور کے ایک اموی گورنر کا یہ سوال اس وقت کی سوچ کی کیا زبردست عکاسی کرتا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ زیادہ طاقتور کون ہے، کسی کا نائب یا اس کا پیغام پہنچانے والا؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے نائب یعنی خلیفہ کا اختیار ایک پیغام رساں سے بھی اونچا سمجھتے تھے۔ تیسرا ثبوت ہمیں ایک سرکاری اموی خط سے ملتا ہے جس میں تاریخ نجات کا ایک پورا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق خدا نے پہلے انبیاء بھیجے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اور جب انبیاء کا دور ختم ہوا تو خدا نے خلفاء کو مقرر کیا تاکہ وہ تمام انبیاء کی میراث کی حفاظت کریں اور اسے نافذ کریں۔
इस नज़रिए में खलीफा का मुकाम कितना बुलंद है, आप खुद देखें। अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं कि आखिर इक्तिदार का ये असल मॉडल बदला कैसे और क्यों। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इब्तदाई खुलफा के पास इतना ज्यादा मजहबी इख्तियार था तो फिर आज तारीख हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी क्यों सुनाती है? आखिर तारीखी रिकॉर्ड को किसने तब्दील किया? जवाब है एक नए ग्रोह का उभरना, यानी उलमा का। ये वो लोग थे जिनका मफाद खलीफा के उस मुतलक मजहबी इख्तियार को चैलेंज करने में था। यहाँ क्रोन और हाइंड्स की किताब का मरकजी नुक्ता सामने आता है। वो कहते हैं कि ये उलमा थे ना कि खुलफा जिन्होंने खलीफा के लक़ब की नई तशरीह की ताकि वो मज़हब के दायरे में अपने लिए जगह बना सकें। उन्होंने खलीफा के इख्तियार को महदूद करके अपने इख्तियार की बुनियाद रखी। तो उन्होंने ये किया कैसे? बड़ी हिकमत अमली से किया। उन्होंने खलीफतुर रसूलुल्लाह के लक़ब को आम किया और ये दावा किया कि पहले नेक खुलफा भी यही लक़ब इस्तेमाल करते थे। फिर इन्होंने उमैया खिलफा को, जो खुद को खलीफतुल्लाह कहते थे, दीन से भटके हुए हुक्मरानों के तौर पर पेश किया। और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि मजहबी इल्म का सरचश्मा खलीफा नहीं बल्कि पैगंबर की सीरत और अहादीस हैं, और उनके माहिर कौन थे? वो खुद थे। लेकिन खिलाफत का ये जो असल मुत्तहिदा तसव्वुर था ना, ये मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। ये एक अलग शक्ल में जिंदा रहा। और यहाँ आकर इस्लाम की तारीख में दो अलग अलग रास्ते बनते नजर आते हैं। सुन्नी इस्लाम में इख्तियार तकसीम हो गया, सियासी ताकत खलीफा के पास रही और मजहबी ताकत उलमा के पास चली गई। लेकिन शिया इस्लाम में सियासी और मजहबी इख्तियार एक ही शख्सियत यानी इमाम में मुत्तहिद रहा। तो कुरून और हाइंड्स के मुताबिक शिया इमामत का तसव्वुर कोई नई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये खिलाफत के उसी सबसे पुराने, सबसे ताकतवर मॉडल की बाकियात थीं। ये इस असल तसव्वुर की बका थी जहां एक ही रहनुमा सियासी और रूहानी दोनों तरह का सरबराह होता है। आखिर में ये सारा तारीखी तज्जिया हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। अगर मजहब और रियासत इब्तिदाई इस्लाम में एक ही शख्सियत में मुत्तहिद थे तो ये भूली बिसरी तारीख आज ताकत, ईमान और हुक्मरानी के बारे में होने वाली बहसों पर कैसे असरअंदाज हो सकती है?